جائز بات. ان کو کیا حق ہے جو آپ بدماشیاں کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں, لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے ہیں, خزانے لوٹ کر لے جاتے ہیں, جا کر وہاں محل بنا لیتے ہیں. یہ کوئی اسلامی حکمران نہیں ہے. اللہ کے لیے وہ شاہ ولی اللہ کی بات یاد رکھیں, اسلام کا دفاع کیا کریں, مسلمانوں کے اعمال کا دفاع نہ کیا کریں. بڑھ کر کافروں سے آپ اعتراض کریں کہ یہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے رہیں, تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ یہ عادل امت, نیک امت ہے, جو صحیح کو صحیح کہتی, غلط کو غلط کہتی. ہم خواہ وکیل بننا کہ جس ظالم نے بھی لوگوں کے علاقے چھینے وہ بڑا غازی تھا, بڑا شہید تھا. کیا غازی اور شہید تھا جب اسے علاقے میں اسلام نہیں جاری کیے, ایک مدرسہ نہیں بنایا, کوئی کاتب نہیں کھولے, دولت لوٹی ہے, چلے گئے. میں نے اشارہ کر دیا, اس سے ساری تاریخ کو سمجھ لیا. ہم ایسے حکمرانوں کو کوئی صحیح حکمران نہیں مانتے جو صرف حبس ملک گیری میں مبتلا تھے. ملک چھینو, ان کو ایک بھوک لگ گئی تھی کہ ان کو سیر نہیں ہوتے تھے, وہ کھاتے جاتے تھے دنیا کے ملک. حکمران وہ ہیں جو فقیر اور درویش تھے. تو ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری ضمنی بات یہ ہے, کتابوں بھی لکھی ہے. اس دور میں آپ حیران نہ ہو, میں جانتا ہوں میرے پاس روزانہ کتابیں آتی ہیں, دھڑا دھڑ بارش کے قطروں کی. اتنے خبیث ہیں یہ لوگ جو امام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور کیا وجہ؟ حکومتوں نے انہیں کھڑا کیا, انہیں گرانٹ ملتی ہے, حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر حسین جیسی ذہنیت لوگوں میں پیدا ہوگی کہ بروں کو اتار دو تو لوگ تو اٹھ کھڑے ہوں گے, ان کو سنا دو. کہ لوگ انہیں روکتے تھے, یاروں نے غلطی کی, وہ نہیں مانے کسی کی نصیحت, خواہ مخواہ آ گئے. یہ میرے بھائیوں حکومتوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس میں کہ روشنی کا ایک معیار ہے, اس کو گرا دیا جائے. جیسے ڈاکو آتے ہیں پہلے لائنیں کاٹ دیتے ہیں کہ بتیاں بجھ جائیں, یہ بتی بجانا چاہتے ہیں کہ ساری تاریخ میں صرف ایک کھڑا ہے ستون, وہ ہٹا دیا جائے تو پاک ہو جاتا رات. پھر یہی ہے کہ ہم تسبیحیں گردانتے رہیں گے, سجدے کرتے رہیں گے یا عیاشیاں کرتے رہیں گے. بولیں گے کیا کام کرو, نمازیں پڑھو, پڑھنا چاہتے ہو تو زیادہ برا لگتا آنکھیں بند کر لو. یہی حال ہوگا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے موت ہے, تا قیامت قطع استبداد کر, موج خون چمن ایجاد کر. جہاں ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کوئی انقلابی تحریک اٹھی, پڑھ کر دیکھ لیں, صرف حضرت حسین کا حوالہ. لوگ اٹھے ہی اس لیے جانے دیں کہ ایک طرف مسلط ہے کہ حالات یہ کہتے ہیں کہ چپ رہنے میں بہتری, ایک طرف عشق ہے, ایثار اور فدائیت ہے کہ جان دے دو, اعلیٰ اقدار اور اصول تباہ ہو رہے ہیں, اصولوں کی حفاظت کرو, جان بہت ادنا سے آئے, اصول بچاؤ. یہ تاریخ میں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں, اور ان کی برکت سے چلا آتا دین پہلے بھی امتوں میں اب بھی جو نہیں سوچتے کہ اس میں نفع نقصان کیا ہو, جو سود و زیاں کی میزان لگاتے ہیں نا کہ اس میں فائدہ کیا, وہ اندر ہی گھسے رہتے ہیں, وہ نہیں کبھی میدان میں آتے. جو بیچارے آتے ہیں میدان میں وہ سوچ کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف بربادی بربادی, مگر جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. وہ نہیں پھر مرتے, زندہ ہو جاتے ہیں, دوسرے کیڑوں کی طرح مر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں کہاں دفع ہوا, یہ زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اقدار کی ویلیوز کی حفاظت کرتے ہیں. کہ دنیا میں جو اصول ہے حق کے, یہ نہ کہو کہ طاقت حق ہے, یہ کہو حق طاقت ہے. جو صحیح بات ہو, حق وہ طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی طاقتور بن گیا تو ٹھیک ہے وہ, مگر زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک دوسری بات جو یہ خبیث کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسن کو نامزد کیا, یہ شوشہ بہت پھیلا رہے ہیں. ممبروں پر کہتے ہیں کہ اگر معاویہ نے کر دیا تھا یزید کے ولیات تو حضرت حسن کو بھی علی نے کیا. یہ آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, مگر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے. کروڑ لعنت اس حرام دادے پر جو کہتا ہے کہ علی نے حسن کو خلیفہ نامزد کیا تھا. بدماشو تم جھوٹ بولتے. علی نے صاف کہا جب لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے میرے ہاتھ میں مسند احمد, اس کی تبدیلی الفت ربانی 23ویں جلد 193 صفحہ مستدرک حاکم میں کتنوں کے حوالے دوں, ایک ہی موضوع لوں تو اس پر ہی کئی جمعے گزر جائیں. علی نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا. علی دین کو مانتا تھا, حالانکہ حسن کو کرتا کوئی خامی نہیں تھی. حسن ہر لحاظ سے موزون تھا, نہ وہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے تھا, مگر نہیں بنایا. فصل فی عدم استخلاف حسن بعد, یہ نقطے مجھ سے لے لو, کتابوں میں اللہ کے لیے اس کو شائع کرو. میری تو عمر گزر گئی, یہ فتنے کا مقابلہ کرو. مسلمانوں میں رہی صحیح حمیت اور غیرت مٹا رہے ہیں کہ یہ بے حس امت ہو جائے, مر جائے, اور بس ان پر ہم آرام سے تخت بچھا لیں اور عیش کرتے رہے. 347 نمبر ہے اس روایت کا, 23ویں جلد. سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول لتخذبن هذه من هذا فما ينتظر بها الاشقى. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان مسلمانوں سے تنگ آ گئے, ایک دن بھی حکومت آرام سے نہیں کرنے دی, جنگیں ان کو جنگوں میں مبتلا رکھا, جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, پھر رمضان شریف میں شہیدی کر دیا مسجد میں. تو ممبر پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ داڑھی جو ہے اس سر کے خون سے ایک دن رنگی جائے گی. حضور نے مجھے خبر دی تھی
تو وہ خبیث کیوں نہیں آتا، اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ان لوگوں سے تنگ آ چکا. اور یہ ابن کثیر نے کہا کہ اس امت کو پھر بعد میں سزا کیوں نہ ملتی جب اس زمانے میں جو اس زمین پر سب سے افضل تھا اس کی زندگی انہوں نے اس طرح تنگ کر. وہ روتا مرا، داڑھی جو تانسوں تر ہوتی تھی، فرمایا یہ زخمی ہوگا سر اور یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی. تو وہ خبیث آئے کام کرے، قالوا یا امیر المومنین فاخبرنا بنبیر اطرتا، لوگوں کا امیر المومنین ہمیں اس خبیث کا پتہ دیں جو یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کی نسل کو مٹا دیں، ہلاک کر دیں اس ظالم کو. قال اذنت اللہ تقتلونی بغیر قاتل، فرمایا جس نے ابھی مجھے قتل ہی نہیں کیا تم اس کے میرے قاتل کے علاوہ لوگوں کو قتل کرو گے. جب وہ جرم کرے گا پھر حقدار ہوگا نا سزا کا، ابھی کیسے اس کو سزا دے دی جائے؟ قالوا فاستخلوا لنا، یہ ضروری پوائنٹ ہیں جو آپ کتاب میں دیکھیں پھر دیکھیں گے کہ مولوی اسحاق بیچارہ یوں ہی نہیں رو رہا. ایک بدتمیزوں کا گروہ جو علی کو بھی مجرم بنا رہا ہے کہ وہ حسن کو کر گیا تھا. لوگوں کہا پھر امیر میں ہم پر خلیفہ بنا دو. قال لا، فرمایا نہیں میں نہیں کسی کو خلیفہ بناؤں گا. ولکن اترککم میرا ما ترکم علیہ رسول اللہ، یہ معاویہ تھا یہ علی تھا. فرمایا میں ویسے ہی تمہیں چھوڑ جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا فما تقول لربک اذا اتیته، لوگوں نے کہا جب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ امت میں کتنا اختلاف ہے، فساد برپا ہوا ہے. اور معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں تو اس نے کچل دیا تھا لوگوں، کیا اختلاف تھا؟ لوگوں کہتا چن لو. علی کے زمانے میں تو فتنے ہی فتنے. اس وقت اگر وہ خلیفہ کر بھی تھے مناسب بات تھی کہ اتنے جھگڑے ہیں تو لوگوں نے کہا کیا جواب دے گا؟ وقال کی مرت نزا لقیتا، دوسرے راوی نے آتا کی بجائے لقیتا کا لفظ کیا، مانا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو کیا جواب دے گا کہ تو امت کو اس طرح چھوڑا؟ قال اقول اللهم تركتني فيما بدا لك، آپ نے فرمایا میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک تجھے مناسب معلوم ہوا تو نے مجھے اس امت میں رہنے دیا. ثم قبضتني اليك وانت فيهم، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور امت کے لیے تو آپ تھا، علی نہیں امت کا کوئی محافظ تھا، تو موجود تھا. فین شئت اصلحتهم، اگر تیری مرضی ہے تو ان کے لیے حالات درست کر دینا. وین شئت افسدتهم، اگر تیری مشیت ہے بگاڑ تو بگاڑ دے، یہ تیرے اختیار میں ہے. میرا کام یہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ٹھیک چلا رہا، میں ان کو اس حال میں چھوڑ رہا ہوں جیسے علی رضی جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ گئے. تخریج اور البیکی وقال رواه احمد ابو یعلا ورجال الصحیح غیر عبداللہ بن صاحب وثقہ وروا البزار باسناد حسن. علی یہ ظالمو تم اپنے منہ کی سیاہی علی کے منہ پر ملنا چاہتے ہو کہ وہ بھی خلیفہ کر گیا. اور اب دیکھیں تاریخ میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو، مجمع تھا، دنیا دیوانے تھے آپ کے، کوئی سارے پھر تو نہیں گئے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نکلے، رسول اللہ کے چچا کے لڑکے. انہوں نے کہا لوگو ان امیر المومن کا توفی، امیر المومن کا تو انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو. وقت ترا کا خلفن، اور وہ اپنے بعد ایک بچہ چھوڑ گئے. اگر تم پسند کرتے ہو تو آ جائے، تم بیعت کرو، اور اگر تم نہیں چاہتے فلا حد ولا حرج، تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جدھر جس کا جی چاہتا ہو چلا جائے. یہ پڑھو بیان عبداللہ بن عباس کا کہ وہ حسن ہے، پسند کرتے تو آ جاتا، بیعت کر لو، اور اگر نہیں تم سب آزاد ہو، جس کی جائے جا کر بیعت کرتے ہو، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں. پورا مجمع رویا. انہوں نے کہا یہ نہیں، وہ نکلے اور اسی وقت 40,000 نے بیعت دی. اور وہ سارے دیوانے تھے، سر کٹوانے کے لیے تیار تھے، مگر حالات بدل گئے. جیسے امام قاضی ابوبکر بن عربی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کو اپنے نانا کا وعدہ یاد تھا کہ بیٹا 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ آ جائے گی. انہوں نے دیکھا کہ ساتھی بھی جو اندر بک گئے، 10,000 درم انہوں نے لے لیا، خط لکھ دیے معاویہ کو کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے تیرے، وہ خط معاویہ نے بھیج دیے کہ ان کو لے کر آ رہا جنگ. اب حسن کیا کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جانیں بچی رہیں بیشک بغیرتی، اس میں انصاف نہیں ہے، نہ یہ عدل کے مطابق بات ہے جو معاویہ کہتا، مگر اگر تم جانیں بچانا چاہتے ہو لو تم جانو، اور یہ جانو بچا لو، مگر بغیرتی کی زندگی گزارتے. چھوڑ دیا سب. اس لیے حسن کو کس نے ولی یاد کیا تھا؟ تاریخ مسخ کر رہے ہیں صاحب، علی رضی اللہ کو بدنام کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی کو نامزد کیا، چھوڑ. مگر ہوا کیا پھر؟ امن سے بیعت نہیں ہوئی. جن لوگوں نے رسول اللہ کا یہ زمانہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے ان صحابہ کرام میں سے 150-200 قریب رہ گئے، اور کوئی ابن عمر کے سوا نہیں دکھا سکتا کسی نے بیعت کی ہو. انہوں نے بیعت کی اس وقت جب سارے اکٹھے ہو. حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کا طریقہ کہ جب تک جھگڑا رہا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے، یہ ایک اصول تھا، بدنیت نہیں تھی. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا رہا، کسی کی بیعت نہیں. جب ختم ہو گیا قصہ معاویہ کر، جب یہ روڑا جھگڑا رہا کسی کی نہیں کی. جب ابن زبیر بھی شہید ہو گیا، پھر یزید ہو گیا، وہ ان کا اصول تھا جب امت اکٹھی ہو گئے جس طرح ہو گئی ہے اب نہیں فساد کر.
ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے. دھوکہ کیا؟ اجماع سکوتی کہ ٹھیک تھے بوڑھے 10-15 وہ چپ رہے. چپ رہے بولتا کون؟ ہم نہیں بول رہے اس وقت. کون یہ رپورٹ دے گا کہ مولوی اسحاق راضی ہے حکومت؟ میں کہتا ہوں اللہ گواہ کر کے ہم ان سے بیزار ہیں. میں نے حکومت کو نہیں مانتے مگر کر کچھ نہیں سکتے. اجماع سکوتی کو دلیل ہے. میں نے ایک خطبہ اس پر دیا کہ بہت موقع پر چپ رہتے ہیں لوگ مگر وہ اس کو ظالم سمجھتے اس کی حکومت کو بڑا جانتے. یہ بھی پیش کر دوں گا اہل سنت کے حوالے کہ یہ چپ رہے سے سارے تقیہ. شیعہ نہیں اہل سنت بولیں گے. چوٹی کے تبلیغی جماعت کے امام تقیہ. معاویہ کے زمانے میں تقیہ تھا. جانے بچائی کون مرتا؟ دیکھ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عدیس اصحاب بیت رضوان میں تھا, قتل ہو گیا. حجر بن عدی مارے گئے, فلاں صحابی مارا گیا. لوگ سارے مرنے کے لیے تیار, بیعت کیوں ہی نہیں کی؟ چپ. مگر پھر بھی لوگ اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اس تبدیلی کو مان لیتے, اتنی جلدی پھر جاتے. کیا کیا اب؟ رشوت اور خوف دو چیزوں کو استعمال. پیسے دیے لوگوں کو اور ڈنڈا استعمال کیا. جو کہتے ہیں بیعت ہوگی بیعت ہوگی, وہ اس طرح کی بات تو ہم سارے کیے بیٹھے ہیں بھائی, خاموش نہیں بول سکتے. ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے بیان بھی نہیں کرتے. اب دیکھ رہے ہیں لالچ, اس کے لیے پڑھوں گا. علامہ صالح بن مہدی المقبل المتوفی سنہ 1108 بالکل سلفی اہل حدیث آن یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے. یہ کتاب میں نے پیچھے بھی حوالہ دیا تھا, العلم الشامخ فی اثار الحق علی الآباء والمشائخ, کہ میں نہیں مانتا کہ باپ دادے کیا کہتے ہیں اور استاد کیا کہتے ہیں, جو حق ہے اس کا جھنڈا بلند کروں. بہت علمی کتاب, بڑے مناظرے یمن میں بھی ہوئے, مکے میں. انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی دین نہیں کہ فلاں یہ کرتا فلاں. بھائی دلیل سے بات کرو. چھوٹی کی کتاب, ترجمہ نہیں. واما معاویہ تو دیکھتے ہیں, یہ سن لیں صفحہ. واما معاویہ تو فطالب ملک کما فی کل داہیہ. کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہو. حضرت معاویہ بھی یوں ہیں, شرم کرو, اللہ کو حساب نہیں دینا. امیر معاویہ جو طالب ملک, صرف حکومت کا لالچی تھا, نہ اسے دین کی پرواہ تھی, نہ وہ تخت چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہوں, قابو کر لوں یہ بڑا بڑا تخت. مالک طالب ملک اقتحم فیہ کل داہیہ. اس بارے میں ہر مکر و فریب اس نے روا رکھا. جو چال چلنی چاہیے چلی, کوئی خرابی نہیں چھوڑی. وہ ختم بالبیعۃ یزید, اور آخری کیل جو ٹھوکا اسلامی حکومت نے یزید کی بیعت کا کہ پہلے تو صحابہ قتل کیے, لوگوں کو رشوتیں دی, رہی کسی کثر یہ نکال کہ بیٹا 4 سال پہلے 4 سال اپنی زندگی میں شروع کر دی مہم کے, کرو بیعت. خوش آمدی آ رہے ہیں, پیسہ تقسیم ہو رہا, جھوٹے لوگ تقریریں کر رہے ہیں. ہاں آپ کے بعد امیر المومنین کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ ظالم کو ایک ظالم کو تیار کیا. جب وفد آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا, شامی یزید بن مکنہ, اس نے تلوار لہرا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومنین. اور اس کے بعد یہ ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی, نہیں پلان بڑھ رہا ہے, مکاری فریب. آپ کے بعد یہ ہے, اور ساتھ جو نہ مانے اس کے لیے تلوار لہرا. اس نے کہا بیٹھ جا, انت سید الخطبہ, تو سب سے بڑا لیکچرار. اس سے پتہ چل گیا کہ بیعت کے لیے کیا پلان ہو رہا تھا, کہ میں ہوں, بعد میں یہ ہے, اور جو نہیں مانے گا علاج یہ ہوگا. تو فرماتے ہیں فالذی یضمن اجتہاد فاخطا لا نقل اجتہاد فاخطا لیکن اما جاہل حقیقت الحال مقلد و اما ظال اتبع ہوا. بس یہی کافی. دے دو ان حدیثوں کو کہ لے ایسے بڑا سلفی کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا, نیک نیتی سے غلطی کہا گیا, بالکل یہ یا جاہل ہے جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں, سنی باتیں کرتے جا رہے ہیں. وہ اما ظال اتبع ہوا ہو, یا گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگیں, یا بے علم ہے جو یہ کہتے ہیں, یا ویسے بددیانت اور لالچی لوگ ہیں. اللہم انا نشہد بذالک, کہتے ہیں اللہ ہم تجھ کو گواہ کرتے ہیں اس عقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ دنیا کا لالچی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردستی ہم سے بیعت لی. اب اس کا نمونہ دیکھیں, پیسے کن لوگوں کو, مجھے آپ کو کون دیتا؟ عوام تو پہلے بکے ہوتے ہیں, بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں. ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار, وہ لے لیتا کروڑوں, عوام بیچارے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. سردار قابو آ گیا, ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے. جیسے جاوید حسنی نے پیر صاحب کا لکھا, میں باغی ہوں میں, کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور حروں کا خون جو تھا کہتا چاہ آرام کرو, پہلے خون لینا ہے حروں کا, بعد میں چھوڑ دیں. آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے, سب دنیا کے لالچی دھوکہ باز ہمیں فریب دیتے. اب انہوں نے پیسے بھیجے, اور کس شخص کو بھیجے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ایسے لوگ اندازہ کریں چھوٹے کیوں نہ بکتے, حضرت عمر کا صاحبزادہ, اس کو پیسہ 1 لاکھ تک, سرکاری خزانہ برباد ہو رہا,
بیٹے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں کہ بکو۔ یہ پڑھ فتح الباری 13ویں جلد اور 70 صفحہ، کتاب الفتن، فرماتے ہیں فارسل علیہ معاویہ بمئۃ الف درہم، لاکھ بھیجا، لاکھ اس زمانے کا پاخا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے لے لیا، انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مدد کر رہا بیت المال سے ہمارے حق ہے۔ فدس علیہ رجل، بعد میں ایک آدمی بھیج دیا سکھلا پڑھا کر، تو کہا لو بھائی ہم نے کہا تبایا۔ کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ پہلے پیسہ دیا، پکارا ان ذاک رضاک، انہوں نے کہا اچھا وہ لاکھ کی امداد اس لیے تھی، یعنی عطا ذالک المال لاجل حقوق المبایا، میرا ایمان خریدنے کے لیے سودا کیا، اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح ضائع ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹ لو۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا اور اس کے صحیح ہے سلوک؟ تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے دیا، اور ساتھ ہی کہا ان دین عندی اذ اللہ رخیص، پھر تو میرا دین بہت سستا ہوا۔ معاویہ نے اگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا، پھر میں 1000 روپے یہ لاکھ لے کر ایمان بھیج دوں۔ بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی، وہ بھی اس وجہ سے وہ نیک نہیں سمجھتے۔ بعد میں عبد الملک کی بھی کی ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان اللہ تعالی کہ اس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی ہے جس نے مسلمانوں کے خون بہائے اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مقرر کیا، جس نے 1,20,000 کو دربار میں اٹھا کر ذبح کیا۔ وہ عادل تھا، افضل الفجور، بڑا بدماش تھا وہ عبد الملک، مگر بیٹھ کر، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ اگر جھگڑا مٹ جائے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ، مگر اس وقت کہا کہ میں دین نہیں بیچنا چاہتا۔ اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، چوٹی کے آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ، 20 سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا۔ یہ دیکھ لیں آپ تاریخ المسجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں، ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ، موطا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا، اور اس میں لکھتے پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی پیسہ بھیجا، اسی طرح بھیجا کہ لاکھ لے لو اور ساتھ دے دو اس کا